تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 23واں پارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 33 وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ترجمہ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ مردہ زمین ہے، ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے نکالا اس سے غلہ، پس وہ اس سے کھاتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ یہاں سے ان تکوینی دلائل کے بیان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو توحید اور قیامت کے منکرین کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ یہ ایسے دلائل نہیں کہ وقتی طور پر تو مد مقابل کو خاموش اور لاجواب کر دیں، لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد بغاوت کا مادہ پھر ابھرنے لگے، بلکہ ان دلائل میں غور کرنے سے دل کو یقین کا نور نصیب ہوتا ہے اور روح کو اطمینان اور تسکین حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ بنجر اور مردہ زمین جس میں نباتاتی زندگی کی کوئی رمق نظر نہیں آتی، جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو اس میں زندگی انگڑائیاں لینے لگتی ہے۔ رویدگی کی مردہ قوتیں اپنی ساری شوخیوں اور زیبائیوں کے ساتھ نمودار ہو جاتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے رنگ و بو کے چمن در چمن مسکرانے لگتے ہیں۔ کسان جو تخم ریزی کرتا ہے اس کی بالی زمین کے جگر کو چیرتی ہوئی باہر نکل آتی ہیں، چند مہینوں میں فصل پک جاتی ہے جس سے تم غذا حاصل کرتے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 34 وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ترجمہ، اور ہم نے اگائے اس میں باغات کھجور اور انگوروں کے اور جاری کر دیے اس میں چشمے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 34 کی تفسیر۔ اور ہم باغ اگا دیتے ہیں اور ان باغوں میں کھجور کے لامبے لامبے درخت بھی اگتے ہیں جو آسمان کو چھو رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف انگور کی نازک بیلیں ہیں جو زمین پر بچھی چلی جاتی ہیں، جن کو اوپر اٹھانے کے لیے تم چھپر بناتے ہو۔ وہاں چشمے ابل رہے ہوتے ہیں جن سے تمہارے باغ آب پاش ہوتے ہیں۔ تم ان پھلوں کو یا تو جوں کا توں کھاتے ہو یا ان کو مختلف شکلوں میں بدل کر ان سے لطف اندوز ہوتے ہو۔ ایک آم کے پھل ہی کو لیجئے، ابتدائی حالت میں اس سے بڑی لذیذ چٹنی بنتی ہے۔ جب وہ پھل کچھ بڑا ہوتا ہے تو اس کا اچار بنایا جاتا ہے، چند ماہ بعد اس کا مربع بنا کر چینی اور شیشے کے خوبصورت مرتبانوں میں محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جب آم پک جاتے ہیں یا تو تم یوں ہی ان کا رس چوس لیتے ہو یا ان کو کاٹ کر کھاتے ہو، یا کہیں سکویش بن رہی ہوتی ہے، کہیں آئس کریم۔ وما عملتہ ایدیہم میں انہی چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی بیان کیا گیا ہے کہ سرسبز و شاداب کھیت، یہ بہار آفریں باغات اور رنگین اور لذیذ پھلوں سے لدی ہوئی ڈالیاں، یہ رنگا رنگ مہکتے ہوئے پھول، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں جو تمہارے ہاتھوں نے بنائی ہو، سب اللہ تعالیٰ کی ندرت آفرینیوں کا اعجاز ہے۔ اس صورت میں ما موصولہ نہیں بلکہ نافیہ ہوگا۔ سورہ یاسین آیت نمبر 35 لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ترجمہ، تاکہ کھائیں وہ اس کے پھلوں سے، اور نہیں بنایا ہے اس کو ان کے ہاتھوں نے، کیا وہ ان نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 36 سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون ترجمہ، ہر عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا پیدا فرمایا جنہیں زمین اگاتی ہے، اور خود ان کے نفسوں کو بھی اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ ابھی نہیں جانتے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 36 کی تفسیر۔ یہ نہ سمجھو کہ انسان اور حیوانات کو ہی مذکر و مؤنث پیدا فرمایا ہے اور اسی طرح ان کی بقا اور نشو و نما کا اہتمام کر دیا ہے، بلکہ اس سبوح قدوس نے زمین سے جو چیزیں اگائی ہیں انہیں جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ نر اور مادے کا سلسلہ درختوں، پودوں، پھلوں، پھولوں، جھاڑیوں، گھاس، غرض یہ کہ جو چیز زمین سے اگتی ہے اس کو نر اور مادہ میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور وَجَعَلْنَا الرِّيَاحَ لواقیہ سے بتا دیا کہ نر درخت کے تولیدی اجزاء کو ہوائیں اٹھا کر مادہ کے پاس لے جاتی ہیں اور اسے باردار کرتی ہیں۔ تلقیح کا عمل صرف حیوانات کی دنیا تک محدود نہیں، بلکہ حیوانات، نباتات
اور ایسی اجناس جن کو ابھی تم جانتے بھی نہیں ہو وہاں تک پھیلا ہوا ہے۔ مزید تشریح کے لیے ضیاء القرآن جلد توم سورہ حجر آیت 22 کا حاشیہ ملاحظہ کریں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 37 وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ۔ ترجمہ، اور دوسری نشانی ان کے لیے رات ہے، ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو تو یک لخت وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 37 کی تفسیر۔ اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی ایک اور دلیل بیان کی جا رہی ہے۔ جب دن ہوتا ہے تو ہر طرف نور ہی نور پھیل جاتا ہے، جب رات آ جاتی ہے تو نور غائب ہو جاتا ہے اور ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ اگر ہمیشہ دن کا اجالا رہتا یا ہر وقت رات کی تاریکی پھیلی رہتی تو یہ نظام عالم درہم برہم ہو جاتا، نیرنگی فطرت کے کرشمے ختم ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عروس کائنات کو شب و روز کا تسلسل قائم کر کے سجایا، پھر اس میں مسند کرامت بچھائی اور حضرت انسان کو اس پر بٹھا دیا۔ اب بھی اگر انسان اپنے کریم رب کا شکر نہ کرے تو اس سے بڑی احسان فراموشی اور نادانی کیا ہو سکتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 38 وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ ترجمہ، اور یہ آفتاب ہے جو چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے اس خدا کا جو عزیز اور علیم ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 38 کی تفسیر۔ سورج اپنے مقرر مقام کی طرف محو حرکت ہے اور اس کی مجال نہیں کہ وہ مقرر شدہ وقت سے 1 سیکنڈ تاخیر سے وہاں پہنچے یا وہاں سے سرک کر کسی اور جگہ پہنچ جائے۔ جو مدار اس کے لیے متعین کر دیا گیا ہے، جو ٹائم ٹیبل اس کے طلوع و غروب، ارتفاع و انخفاض کا مقرر کر دیا گیا ہے، اس میں کمی بیشی کا امکان تک نہیں۔ نظام الاوقات عزیز و علیم کا مقرر کیا ہوا ہے، نہ اس میں رد و بدل کی گنجائش ہے اور نہ کوئی چیز اس کی خلاف ورزی کر سکتی ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 39 وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ۔ ترجمہ، اور ذرا چاند کو دیکھو، ہم نے مقرر کر دی ہیں اس کے لیے منزلیں، آخر کار ہو جاتا ہے کھجور کی بوسیدہ شاخ کی مانند۔ سورہ یاسین آیت نمبر 39 کی تفسیر۔ ہماری قدرت پر ایمان لانے کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت ہو تو چاند کو دیکھو اور اس کے گھٹنے بڑھنے کو دیکھو، کیسے ناخن کے تراشے کی طرح نمودار ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے بدر تمام بن جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، یہاں تک کہ آخری راتوں میں کھجور کی ایک خمیدہ سوکھی اور زرد ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40 لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ۔ ترجمہ، نہ سورج کی یہ مجال کہ پیچھے سے چاند کو آ پکڑے اور نہ رات کی یہ طاقت ہے کہ دن سے آگے نکل جائے، اور سب سیارے اپنے اپنے فلک میں تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ سورج اپنے مدار میں مصروف گردش ہے اور چاند اپنے مدار میں حرکت کرتا رہتا ہے۔ انہی دو پر کیا موقوف سارے سیارات بلکہ ثوابت بھی اپنے اپنے مقررہ مداروں میں تیر رہے ہیں، کوئی کسی سے ٹکراتا نہیں، کوئی کسی سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، کوئی کسی سے پیچھے نہیں رہتا۔ کیا قدرت اور حکمت ہے اس قادر و علیم کی کہ ان گنت ستارے محو حرکت ہیں اور کبھی کوئی حادثہ رونما نہیں ہوا۔ اس کی مزید وضاحت کے لیے ملاحظہ فرمائیں ضیاء القرآن جلد سوم سورۃ الانبیاء آیت 33 کے حواشی۔ تسخیر قمر کے متعلق علماء اسلام کی تحقیقات وہاں تفصیل سے مذکور ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 41 وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ۔ ترجمہ، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو ایک کشتی میں جو بھری ہوئی تھی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 41 کی تفسیر۔ ہماری قدرت کی مذکورہ بالا آیات کبریٰ اور روشن نشانیوں کو اگر تم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے تو یہ بات تو ہر روز تمہارے مشاہدے میں آتی رہتی ہے کہ ہم نے دریاؤں اور سمندروں کو تمہارا تابع فرمان بنا دیا ہے۔ فلکم مشحون، وہ کشتی جو سامان اور سواریوں سے بھری ہوئی ہو، اس سے مراد سفینہ نوح ہے۔ کس طرح وہ اس عظیم سیلاب کی تند و تیز موجوں اور ہولناک گردابوں سے تمہیں بچا کر لائی۔
پھر ہم نے تمہیں کشتیاں بنانے کا فن سکھا دیا۔ اب دخانی جہاز بلکہ برقی اور ایٹمی طاقت سے چلنے والے جہاز، آب دوزیں، تیل بردار ٹینکر تم نے بنا لیے ہیں، اور دور دراز کی مسافتیں بڑی آسانی سے طے کرتے ہوئے تم اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 42۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے پیدا کی ان کے لیے اس کشتی کی مانند اور چیزیں جن پر وہ سوار ہوتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 43۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ۔ ترجمہ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں، پس کوئی ان کی فریاد سننے والا نہ ہو اور نہ وہ ڈوبنے سے بچائے جا سکیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 43 کی تفسیر۔ وہ یہ خیال نہ کریں کہ انہوں نے جو مضبوط کشتیاں بنا لی ہیں یا آج کل جو بڑے مضبوط اور کوہ پیکر جہاز بن گئے ہیں اور ان میں برقی مواصلاتی آلات نصب کر دیے گئے ہیں، اب یہ غرق نہیں ہوں گے۔ اگر کسی شخص کے ذہن میں ایسا خیال ہے تو یہ اس کی کج فہمی ہے۔ ہم جب چاہیں انہیں غرق کر دیں، اس وقت نہ ان کی فریاد کو کوئی پہنچ سکے گا اور نہ سمندر کی لہروں سے انہیں کوئی چھڑا سکے گا۔ آئے دن ہم اخبارات میں یہ پڑھتے رہتے ہیں کہ وہ جہاز اپنے ساز و سامان اور اپنے ہزاروں مسافروں سمیت سمندر میں غرق ہو گیا، جس جہاز کے بنانے والوں نے اسے اس طرح بنایا تھا کہ وہ کبھی ڈوبے گا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہمیشہ انسان کے غرور کا بت توڑتی رہی ہے اور توڑتی رہتی ہے، اور چار و ناچار انسان کو اپنی بے بسی اور ناتوانی کا اعتراف کرنا پڑتا ہے۔ فضائیں ان کی، ہوائیں ان کی، سمندر ان کے، جہاز ان کے، گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر، بھنور ہے تقدیر کا بہانہ۔ سورہ یاسین آیت نمبر 44۔ الا رحمتا منا ومتاعا الی حین۔ ترجمہ، بجز اس کے کہ ہم ان پر رحمت فرمائیں اور انہیں کچھ وقت تک لطف اندوز ہونے دیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ اگر بحر اوقیانوس اور بحر الکاہل جیسے وسیع و بیکراں سمندروں کو تم سلامتی کے ساتھ عبور کر لیتے ہو تو اس کی دو وجہیں ہیں۔ یا تو ہم تم پر اپنی رحمت کا دامن پھیلا دیتے ہیں، تمہارے بوڑھے ماں باپ، جوان بیوی اور ننھے معصوم بچوں کے صدقے تم کو ساحل مراد تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تمہیں کچھ مدت تک یہاں زندہ رہنے اور متاع دنیا سے لطف اٹھانے کی مہلت دینا چاہتے ہیں، اور ہماری حکمت کا یہی تقاضا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 45۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ترجمہ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 46۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ۔ ترجمہ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں سے مگر وہ اس سے روح گردانی کرنے لگتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 46 کی تفسیر۔ اور جب انہیں از راہ نصیحت کہا جاتا ہے کہ اب تو ہوش کرو، اب تو سنبھل جاؤ، ساری عمر گناہوں میں اور فسق و فجور میں برباد کر دی ہے، اب تو باز آ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی جناب میں حاضر ہو کر معافی مانگو، وہ رحیم و کریم تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں نئی اور پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا ایک اور زرعی موقع دستیاب ہو جائے گا، لیکن وہ باز نہیں آتے، اور جتنے دلائل ان کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ان کو بڑی بے پرواہی سے پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ سورہ یاسین آیت نمبر 47۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس مال سے جو تمہیں اللہ نے دیا ہے تو کافر کہتے ہیں اہل ایمان کو، کیا ہم انہیں کھانا کھلائیں جنہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود کھلا دیتا، اے ناصحو تم تو بالکل بہک گئے ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 47 کی تفسیر۔ اگر دولت مند طبقے کو یہ تلقین کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کے نادار اور مفلس بندوں کی خدمت کے لیے کچھ خرچ کرو
تو وہ بڑی بے حیائی سے اس دعوت کا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم ان بھوک منگوں کے لیے، ان ناداروں اور مفلسوں کے لیے ہم سے مدد کی اپیلیں کرتے ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے مفلسی کے عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کو یوں محتاج نہ کرتا، ہم اس کی مرضی کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ اس آیت میں سرمایہ دارانہ ذہنیت کی کتنی صحیح عکاسی کی گئی ہے۔ پہلے بھی اس کا یہی حال تھا اور آج بھی اس ذہنیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے چند لوگ اس زہریلی ذہنیت کے مالک ہوتے تھے اور آج اس مادی ترقی کے دور میں ان کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔ پہلے مروت و احسان کی کوئی نہ کوئی جھلک ان لوگوں میں بھی نظر آ جاتی تھی۔ آج یورپ کے اس مشینی دور نے احساس مروت کو بھی کچل کر رکھ دیا ہے۔ دولت کی والہانہ محبت ان کو کس مقام پر لا کھڑا کر دیتی ہے۔ وہ کتنے حجت باز اور ہیلا ساز بن جاتے ہیں۔ جو سیدھی اور صاف بات انہیں کہی جاتی ہے اس کا کتنا الٹا جواب دیتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ نہ تو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی انہیں توفیق نصیب ہوتی ہے اور نہ اپنے بھائیوں کی خستہ حالی اور تنگ دستی پر ان کا دل پسیجتا ہے۔ ایسی بیمار ذہنیت کے باعث ہی دنیا میں خونی انقلاب آئے۔ کئی شاہی خاندان خون کے تلاطم میں بہہ گئے۔ جھونپڑوں میں بسنے والوں نے تنگ آ کر محلات اور امراء کی حویلیوں کو جلا کر خاک سیاہ بنا دیا۔ اس کے باوجود دولت کی محبت کا نشہ کم نہیں ہوا۔ وہی لوگ جو کل سرمایہ داری کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے اٹھے تھے اور اس بے رحم ذہنیت سے ٹکرا کر اسے پاش پاش کر دیا تھا، آج جب اقتدار اور دولت کے خزانوں کی کنجیاں ان کے ہاتھ میں آئیں، انہیں وہ نعرہ ہی فراموش ہو گیا۔ انہوں نے بھی اپنے پیش روؤں کی طرح لکشمی دیوی کی پوجا شروع کر دی اور سانپ بن کر خزانوں پر بیٹھ گئے۔ مزدوروں، محنت کشوں اور کسانوں وغیرہ کے ساتھ انہوں نے وہی بے رحمانہ سلوک شروع کر دیا۔ ان خونی انقلابات کی تاریخ کا جب انسان مطالعہ کرتا ہے تو اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ کا خوف اور قیامت کے محاسبے کا یقین دل میں پیدا نہ ہو جائے، اس وقت تک جور و ستم کو مٹانے کے لیے جو کوشش کی جائے اس سے جور و ستم کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ مسند اقتدار پر فائز ہونے کے بعد اور ملکی خزانوں پر تصرف کا مکمل اختیار رکھنے کے باوجود وہی لوگ دنیا کی محبت سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں جنہیں فیض نبوت سے کچھ حصہ مرحمت ہوتا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 48۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ: اور کافر کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گا، اگر تم سچے ہو تو اس کا مقررہ وقت بتا دو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 48 کی تفسیر۔ وہ یہ سوال اس لیے نہیں پوچھتے تھے تاکہ وہ بر وقت اپنی اصلاح کر لیں، بلکہ از راہ استہزاء پوچھا کرتے تھے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 49۔ ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون۔ ترجمہ: یہ ناہنجار نہیں انتظار کر رہے مگر اس ایک گرج کا جو اچانک انہیں دبوچ لے گی جب وہ بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 49 کی تفسیر۔ یہاں قیامت کی آمد کا حال بیان ہو رہا ہے۔ قیامت اس طرح نہیں آئے گی کہ پہلے اس کا اعلان کیا جائے کہ فلاں تاریخ کو اتنے بج کر اتنے منٹ پر کائنات کا نظام درہم برہم کر دیا جائے گا، بلکہ لوگ اپنے اپنے کام میں مشغول ہوں گے۔ قیامت برپا ہونے کا کسی کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ اچانک حضرت اسرافیل کو بارگاہ الہی سے حکم ملے گا کہ سور پھونک کر دنیا کے خاتمے کا اعلان کر دیں۔ پھر ایک ہولناک کڑک ہوگی جس سے ہر چیز درہم برہم ہو جائے گی۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وقوع قیامت کا جو منظر بیان فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے سماعت فرمائیے۔ یعنی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ دو آدمی کپڑے کی خرید و فروخت کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے کپڑے کا تھان کھولا ہوا ہوگا، اس سے پیشتر کہ وہ اس تھان کو لپیٹیں قیامت برپا ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک شخص اپنے مویشیوں کو پانی پلانے کے لیے حوض کی لپائی کر رہا ہوگا تو انہیں پانی پلانے سے پہلے ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ ایک آدمی کوئی چیز تول رہا ہوگا، اس سے پہلے کہ وہ ترازو اونچا کرے قیامت برپا ہو جائے گی۔ انسان لقمہ منہ میں ڈالے گا اور اسے نگلنے سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ سورہ یاسین آیت نمبر 50۔ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ۔ ترجمہ: پس نہ وہ اس وقت کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آ سکیں گے۔
سورہ یاسین آیت نمبر 50 کی تفسیر۔ اس افراتفری میں نہ وہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھروں کو واپس لوٹ سکیں گے۔ یہاں پر 23ویں پارے کا دوسرا رکوع مکمل ہوا۔